بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیو، تو ہم ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت اور فضائل پہ کچھ روشنی ڈال رہے تھے۔ عزیز بھائیو، شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں بنسبت اور دنوں کے بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت بنسبت اور دنوں کے بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے کیا؟ ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ان دنوں کی عبادت کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بھی اتنا محبوب نہیں، اتنا پسندیدہ نہیں، مگر یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے جہاد میں نکلے اور اپنا مال اور جان سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے تو اس کا جہاد اس عمل سے بڑھ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کے راہ میں نکلا جہاد کے لیے اور اس کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا تو وہ آدمی ظاہر سی بات ہے اپنے جہاد کی برکت سے تو فضیلت والا ہو گیا۔ عزیز بھائیو، امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ 10 دن کی عبادت کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا۔ ہر شخص اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جہاد کرنا کتنا کٹھن اور مشکل کام ہے۔ جہاد کرنے والا سر سے پیر تک کفن باندھ کر تلوار کے سائے میں رہتا ہے، مگر ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والا اس سے بھی افضل بنتا ہے۔ ان فضیلتوں کے ہوتے ہوئے ہم ان دنوں کی قدر نہیں کر سکتے تو ہم سے زیادہ محروم کون شخص ہوگا؟ ہر آدمی اپنی ہمت اور اپنی وسعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی فکر کرے، اور زیادہ نہ کر سکے تو کم از کم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کی تو ضرور قدر کرے اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں کہ جو آدمی ذی الحجہ کے شروع کے دن میں نیکی کا اہتمام کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے مہینوں میں اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیں گے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ان دنوں میں جتنا ہو سکے نیک کام کی فکر کرنی چاہیے اور نیک اعمال کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیو، اور بھی بہت سے فضائل ہیں، انشاءاللہ ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔ ہمیں قربانی کے کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بہت سی جگہ سے فون آیا اور بہت سے بھائیوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، میں اس مسئلے کی آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم حدیث شریف کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی شروع کا دن جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی جب پہلا دن شروع ہو جائے اور ذی الحجہ کا پہلے دن کا چاند دیکھ لیا جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن بالکل نہ نکالے۔ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس کو چاہیے کہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن بالکل نہ نکالے۔ عزیز بھائیو، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہو اس کو اپنے بال کی اور ناخن کی صفائی نہیں کرنی چاہیے۔
اسی لیے ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، زیادہ اچھا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہے وہ ذی الحجہ کے دن شروع ہونے سے پہلے ہی تیاری کر لے، اور جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اس کے بعد اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے، یہی افضل اور مستحب طریقہ ہے۔ اور یہ اس لیے کہا گیا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے، اور قربانی کرنے والا اپنے جسم کا ہر حصہ قربانی کے جانور میں ایک فدیہ دیتا ہے۔ قربانی کرنے والا اپنی جان کا فدیہ دینے کے لیے قربانی کرتا ہے، اور قربانی کرنے والے کے جسم کا ہر حصہ قربانی کے جانور کے ہر حصے کا بدل ہے، اور بدن کے کسی بھی حصے کو رحمت کے نزول کے وقت دور کر کے رحمت خداوندی کے فیضان سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے والا اپنی جان کا فدیہ دے رہا ہے، اور جب آدمی قربانی کرتا ہے تو بدن کے ہر عضو کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ آدمی اپنے ناخن کو کاٹے گا یا بال کو کاٹے گا تو گویا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے۔ اس لیے مستحب درجہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا نہ اپنے بال کو کاٹے اور نہ ناخن کو کاٹے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے بغل کے بال ہے اور زیر منہ ناف ہے، ناف کے نیچے کے بال ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ویسے تو ہر جمعے کو اس کی صفائی کا حکم دیا گیا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے اور جو دن ہے وہ 40 دن ہے، کہ اگر کوئی آدمی 40 دن گزر گئے یا 40 دن سے زیادہ گزر گئے پھر بھی وہ اپنے بغل اور زیر منہ ناف کو نہیں لے رہا ہے تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا، اور اس حالت میں اس آدمی کا چاہے مرد ہو یا عورت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ قربانی کرنے والا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ 40 دن کا عرصہ ہو گیا ہے یا 40 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو وہ اپنے بغل کے بھی اور زیر منہ ناف اور بغل کے بھی بال بھی کاٹ سکتا ہے اور اس کی صفائی کر سکتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ضرور اس کی صفائی کرنی چاہیے اور اس کی صفائی کرنے میں تاخیر اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو جن جن کے اوپر قربانی واجب ہے اللہ اس قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور بھی بہت سے اہم مسائل ہیں وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔